بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصاص صلوات وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے نہیں کوئی شیعہ نمازوں کا منکر یہ حرکت کوئی دوسرا کر رہا ہے نماز امر ہے اور اولی الامر حیدر عبادت سے کس کو جدا کر رہا ہے اور لئیے والو تھوڑی سی زیادہ توجہ کیجئے گا اس شعر پہ لگا کے عزاداریوں پہ تو فتوے بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے اور ان دو مصروں پہ ہر وہ عزادار واجب سمجھ کے بولے جو بطول کے مجرم پہ تبرہ صرف تبرہ نہیں سمجھتا اپنا دین سمجھتا ہے بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے اور کرے نا جو زہرا کے دشمن پہ لعنت تو پھر اس پہ لعنت خدا کر رہا ہے سارے علی والے شامل ہیں عزیزان گرامی مجھے آج دو موضوعات پہ گفتگو کرنا ہے ایک دیوار ہے ایک دراڑ ہے دیوار کو دنیا دیوار چین کہتی ہے یہ دیوار آج بھی چین کے 9 صوبوں میں سے گزرتی ہے اس دیوار کو 6 مختلف ادوار میں 6 شاہی خاندانوں نے مل کے تعمیر کیا اس دیوار کی تعمیر میں 8 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا 4 لاکھ مزدور اس تعمیر کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس دیوار کو بنتے بنتے 2000 برس بیت گئے اس دیوار کی لمبائی دیکھی جائے تو قدیم 14,000 میل اور کاظم بھائی جدید 21,000 کلومیٹر بنتے ہیں یہ دیوار کہیں سے 15 فٹ چوڑی ہے تو کہیں سے 30 فٹ چوڑی ہے آج یہ دیوار عجائبات عالم میں شامل ہے دنیا اسے 7واں یا 8واں عجوبہ تسلیم کرتی ہے حکومت چائنا ہر سال اس دیوار کی رینوویشن کے لیے مرمت کے لیے دیکھ بھال کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کرتی ہے کہ یہ دیوار صفحہ ہستی سے مٹ نہ جائے یہ دیوار صفحہ ہستی سے نابود نہ ہو جائے اب اگر میرے سامنے علی والے ہیں تو میں اس دیوار کے اگینسٹ کسی دیوار کی بات نہیں کرنے لگا ایک دراڑ کی بات کرنے لگا ہوں اور کچھی والو یہ دراڑ کوئی 2000 برس میں نہیں بنی ایک لمحے میں بنی ہے اور اس دراڑ کو بنانے والے 8 لاکھ مزدور نہیں تھے ایک عزتوں والی مزدور تھی اور اس دراڑ کو بنتے دیکھ کے کوئی اپنی جان سے نہیں گیا بلکہ اس دراڑ کے صدقے میں آج بھی زندگیاں تقسیم ہوتی ہیں لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہوں گا جس طرح اس دیوار کو بچانے کے لیے حکومت چائنا کروڑوں ڈالر لگا رہی تھی اسی طرح اس دراڑ کو مٹانے کے لیے حکومت سعودیہ کروڑوں ڈالر لگا رہی تھی اب اللہ جانے کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا کون جانتا ہے کون نہیں جانتا کون سمجھے گا مستقل کیا ہوتا ہے عارضی کیا ہوتا ہے وجہ کیا ہے اب میں دیکھوں گا کس کی زبان پہ علی لکھا جائے گا وجہ کیا ہے اتنے اخراجات کے باوجود وہ دیوار بچ نہیں رہی یہ دراڑ مٹ نہیں رہی تو لیا والو اس کی صرف ایک ریزن ہے کہ وہ دیوار دست انسانی کا شاہکار ہے اور اس دراڑ کی وجہ مادر حیدر کرار ہے آپ سلامت ہیں آپ سلامت ہیں میں آپ سلامت ہیں
بلا فصل چونکہ ایک لمحہ میں نے ضائع نہیں کیا، 2 حاضریاں مزید ہیں، تو کامران حیدر چھوٹا بھائی ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، بہت بڑے خاندان کا حصہ ہے، بہت بڑے خاندان کا فرد ہے، تو یہاں نہ مجالس کی نیت سے بندہ آیا ہے، نہ تعارف کی کسی حوالے سے، اس کی محبت لے کے آئی ہے۔ شام کی ملکہ کا کرم ہے، مجالس کی کوئی کمی کوئی نہیں۔ میں متصل کر کے بھائی کاظم حسین، جو بیدار ماحول ہے، اتنی خوبصورت فضا بن گئی ہے، میں پہلا مصرع بھیجنے لگا ہوں۔ اور دیکھیں، مجمع لیتے ہیں ذاکر کا امتحان، شاعر لیتا ہے مجمع کا امتحان۔ چوتھے مصرے پر بولے تو کیا کمال کیا، اس پہ بچے بھی بولتے ہیں۔ لطف تب ہے لیجا میں پڑھنے کا، کچھی میں پڑھنے کا۔ اگر پہلے دوسرے مصرے سے آپ میرے ہم سفر ہو جائیں تو میں مصرع بھیجنے لگا ہوں۔ زحمت میں نے ایک بھی نہیں دی، میں نے بالکل نہیں کہا کوئی آگے آئے کوئی پیچھے جائے، جو جہاں بیٹھا ہے علی والا ہے۔ پہلا مصرع سنیے کہ اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اجالے بول پڑتے ہیں۔ وہ زبان سلامت رہے جو علی سے رزق لے کے کھاتی ہے اور اس کا حق بھی ادا کرتی ہے۔ علی والا ہوتا ہی وہ ہے جو کہے بغیر علی علی کرے، جسے منت کر کے کہنا پڑے پھر اس کا ذکر کوئی نہیں، نہ علی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ میں نے کہا اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ برادر عزیز بھائی کاظم حسین کاظم بہترین شاعر، چہرہ ہے آپ کے علاقے کا۔ اندھیرے ختم ہوتے ہیں، نادر بھائی رضا، اندھیرے دوسرے مصرے پر میں نے چہرے پڑھنے ہیں۔ بالکل نہیں کہنا فلاں بولتا فلاں نہیں بولتا، پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ آج تک کوئی ایسا ایک لفظ ممبر سے نہیں کہا جو ممبر کی عزت کے قابل نہیں ہے۔ دوسرا مصرع پڑھنے لگا ہوں، جتنا ضمیر بولے جتنا خمیر بولے کم از کم اتنا بولنا چاہیے۔ اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اجالے بول پڑتے ہیں۔ پھر سنیں، اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اجالے بول پڑتے ہیں، اور علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، کیا کہیں گے کیا کہیں گے؟ آپ صدا سلامت رہے۔ اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اجالے بول پڑتے ہیں۔ یہ شرف ہے، یہ اعزاز ہے آپ کی دھرتی کا۔ اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اجالے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آتا ہے۔ ہر ذاکر کہتا ہے بولو میرے ساتھ، ہر عالم کہتا ہے، ہر شاعر کہتا ہے، ہر خطیب کہتا ہے۔ میں چوتھا مصرع پڑھنے لگا ہوں، میں کہنے لگا ہوں بے شک نہ بولیں، بالکل نہ بولیں۔ چوتھا مصرع ضمیر کی میزان پہ آپ نے تولنا ہے، پھر اس کے بعد بولنا ہے۔ اب بولنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اجالے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آتا ہے۔ جو بندہ بیدار بیٹھا ہے، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ اور محبت جسم اور اعضاء کی کب محتاج ہوتی ہے؟ علی کا پیار ہو دل میں تو گونگے بول پڑتے ہیں۔ بولنا چاہیے، جس کے منہ میں زبان ہے، جسے علی نے زبان دی ہے، اس زبان اس ذکر میں پتھر بھی بولے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ محبت جسم اور اعضاء کی، ہر علی والا بولے گا، ہاتھ اٹھا کے بولے گا، محبت جسم اور اعضاء کی کب محتاج ہوتی ہے؟ علی کا پیار ہو دل میں۔ بولو یار، علی کا پیار ہو دل میں۔ ذاکر وہ نہیں ہوتا جو یہاں کھڑا ہو کے پڑھے، ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں، اور وہ آپ بھی ہیں۔ تو سامنے ہر علی کا نوکر ذاکر ہوتا ہے۔ یہاں کھڑا ہو کے پڑھنے والا منصب اور ہے، بیٹھ کے سننے والی عزت بھی ہر کسی کو نہیں ملتی۔ چونکہ دیکھیں یہ مہینہ ہے ربیع الاول کا، تو میں بھائی کاظم ربیع الاول کے حوالے سے، چونکہ سرکار کے ظہور کا مہینہ ہے، سرکار کے نزول کا مہینہ ہے، تو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے میری حاضری ہو جائے۔ اجازت ہے آپ کی ایک رباعی پڑھتا چلوں؟ سارے بیدار ہیں۔ اب حضور کے ذکر میں شیعہ سنی والا جھگڑا تو ویسے ہی کوئی نہیں۔ حضور کے ذکر میں تو سارے مسلمان بن کے بیٹھے ہیں، شیعہ مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، سب کے دلوں میں محبت ہے۔ ہم بھائیوں کی محافل میں جاتے ہیں، وہ ہماری مجالس میں آتے ہیں، تو یہاں بن حیث المجموع سارے کے سارے جتنے مسلمان ہیں، جتنے اہل سنت ہیں، جتنے اہل تشریح ہیں، جتنے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کی نظر پہلا مصرع کرنے لگا ہوں کہ فلک تک یہ بحکم خالق دارین پہنچی ہے۔ بھائی جو سمجھا ہے میرا سلام ہے، یہ لطف ہے یہاں پڑھنے کا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ فلک تک یہ، بھائی کاظم حسین تائید کیجئے گا، مصرع مبہم ہے۔ نادر بھائی مالک کے ذاکر، مصرع مبہم ہے، مصرع کھلا ہوا کوئی نہیں، پھر بھی آپ نے داد دی ہے۔ اچھا دوسرا چوتھا مصرع دور کی بات ہے، بات اتنی خوبصورت ہے، میں نے در و دیوار علی علی کرتے دیکھے ہیں، پھر یہاں تو علی کے نوکر ہیں میرے سامنے۔ دوسرے مصرع کا جو میرٹ ہے اس کے مطابق آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے۔ میں نے کہا فلک تک یہ بحکم خالق دارین پہنچی ہے۔ پھر پڑھتا ہوں، فلک تک یہ، ابھی چہرے پڑھوں گا، بحکم خالق دارین پہنچی ہے،
اور جہاں پر میم پہنچی ہے وہیں پر عین پہنچی ہے. ہر علی والا بولے, ہاتھ اٹھا کے بولو با جماعت حیدری. کیا بات ہے, یہی حق ہے عزت رسول کا بولنے کا. مالک آپ کے ہاتھ سلامت رکھے. فلک تک یہ بحکم خالق دارین پہنچی ہے. سائل رضا کی کیا اوقات ہے کہ وہ اپنے رسول کی شان پڑھے, رسول کی شان بتائے. یہ نبی نہیں کر سکتے. 1,23,999 پیغمبر بھی میرے رسول کی شان بیان نہیں کر سکتے. لیکن جو ایک پہلو میرے سامنے آیا ہے میں نے اسے منظوم کیا ہے, میں بھیجنے لگا ہوں. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے شب رسالت کا پروانہ ہے, اور جس کا یہ یقین ہے کہ محمد مولا تھا تو میں نے علی کو مولا مانا ہے. وہ بندہ مصرع سنے, جتنا ضمیر بولے اسے اتنا بولنا چاہیے عزت رسول کے لیے. فلک تک یہ بحکم خالق دارین پہنچی ہے. جہاں پر میم پہنچی ہے, جہاں پر میم پہنچی ہے, جہاں پر میم پہنچی ہے وہیں پر عین پہنچی ہے. اور نبی کوئی وہاں دستار اپنی رکھ نہیں سکتا, اور جہاں پر سرور کونین کی نالین پہنچی. کیا بات ہے, آپ کے سننے کے کیا کہیں گے. نبی کوئی وہاں دستار اپنی رکھ نہیں سکتا جہاں پر سرور کونین کی بارگاہ کا, چونکہ نام بھی 3 یا 4 رباعیاں پڑھوں گا اور 1 منٹ میں ایک فکرہ ذکر مصاحب کا, چونکہ دن ایسا ہے تاکہ میری حاضری بھی مکمل ہو جائے. نظم نہیں پڑھتا, نظم کے لیے زیادہ وقت چاہیے. میں متصل کر کے 1 رباعی اور پڑھتا ہوں, چونکہ بارگاہ کا نام بھی غالباً کثر ابو طالب ہے. علامہ ناصر عباس مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے. کسی والوں کو کہا کرتے تھے میلاد منانے کا حق اسے حاصل ہے جس کے تعلقات ابو طالب کے ساتھ ٹھیک ہیں. اللہ اکبر, ہاتھ اٹھا کے بولنا چاہیے تھا. پاسبان رسالت کا میں نے ذکر کیا ہے, ہاتھ اٹھا کے تائید کرنی چاہیے تھی. ہاتھ اٹھا کے بولنا تمہارا شرف بنتا ہے, یہ تمہارا اعزاز ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. کے بولنے والا شرف بھی ہر کسی کے مقدر میں نہیں. میں جب کالج میں پڑھاتا تھا بھائی کاظم, تو میں نے اپنے کالج کی نمائندگی کی. ایک کانفرنس ہوئی تھی الحمرہ ہال لاہور میں, تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے. تو ایمان ابو طالب پہ کانفرنس تھی. جو یہ فکرہ 4 سال پہلے سائل رضا نے ممبر سے پڑھا, پھر ممبر میں چونکہ وٹنس ہوں, میرے سامنے کی کاروائی ہے یہ, پھر مولا کے ڈھیر سارے ذاکرین نے پڑھا. وہیں میرے سامنے طاہر القادری صاحب سے ایک نجی نشست جب ختم ہو گئی, ان سے سوال کیا تھا ایک بندے نے کہ سرکار وجہ کیا ہے, ہم شیعوں کی محافل میں جاتے ہیں, شیعوں کی مجالس میں جاتے ہیں, ان کے ذاکر بڑا زور لگاتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو. اگلا فکرہ کچھی والوں بڑا خوبصورت تھا, اور اس نے کہا کوئی ان کے ذاکر اتنا زور بھی نہیں لگاتے, ان کے مجمع بے چین بیٹھے ہوتے ہیں. سرکار وجہ کیا ہے؟ اگر میرا بس چلتا تو میں یہ لفظ آپ ذر سے لکھ کے تاریخ کے ماتھے کا جھومر بنا دیتا جو طاہر القادری نے جواب دیا ہے. اس نے کہا وجہ کیا ہے, کیوں اتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, کیوں اتنی ضد کرتے ہیں؟ طاہر القادری مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا شیعوں کا ہاتھ اٹھا کے بولنا بنتا ہے, اس کی وجہ ہے ہمارے پیر ایسے خلیفہ بنے تھے, ان کا پیر ایسے خلیفہ بنا. ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. تو چونکہ کثر ابو طالب ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, 4 مصرے عزت رسول پہ میں پڑھ چکا ہوں, تو حق بنتا ہے سرکار ابو طالب کی عزت پہ 4 مصرے پڑھوں. آپ میرے ساتھ ہیں نا جی؟ الحمدللہ پورا ماحول بیدار ہے, اور 4 پہلا مصرع اللہ کے میں پہنچا لوں, آپ بیدار بیٹھے. اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں 9 نومبر مجلس ترہیم تھی انچولی کراچی, پہلی بار کی مصرے میں نے وہاں پڑھے, پھر پورے ملک میں نے پڑھے, لیکن جو دوسرے مصرے کی داد میں نے وہاں لی, سال ہو گیا ہے, اگلا نومبر بھی آنے والا ہے, وہ آج بھی بعض گشت میرے کانوں میں گونج رہی ہے.
اور میں ابھی اس جگہ پہ 1 سال بعد کھڑا ہوں اور میں امید کرتا ہوں، میں نے اس دوران گجرانوالہ بھی پڑھا، لاہور بھی پڑھا، شیخ اوپرہ بھی پڑھا، ڈی جی خان بھی پڑھا، سندھ میں بھی پڑھا، چکوال بھی پڑھا، اسلام آباد بھی پڑھا، تالا گنج بھی پڑھا، جہاں جہاں میں نے مصرع پڑھا بڑی دعا لی، لیکن توقع آج مجھے دوسرے مصرے کی داد کی یہاں ہے کہ یہاں مجھے وہ حق ملے گا اس مصرے کا جو اس مصرے کا بنتا ہے۔ میں نے کہا اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے۔ آپ سوال کرے سائل رضا، دین پہ ایمان دلایا جاتا ہے، تو ممبر سے کھڑا ہو کے پڑھا لکھا آدمی ہے، باوضو ہے، کہہ رہا ہے اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے، وہ دین کون سا ہے؟ اگر بات یہاں اتر گئی چہرے مزید گلاب کے پھول کی طرح کھل جائیں گے۔ اس دین پہ ایک گواہی دینا تم نے میرے ساتھ مولا علی کے بابا کے ذکر پہ بول کے، اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے جس دین میں سفیان ہے، عمران نہیں ہے۔ اوئے اوئے اللہ جو اب بولا ہے عزت ابو طالب پہ بولا ہے، جو اب بولا ہے مولا علی دیکھ رہے ہیں، میرے بابا کے لیے کون کتنا بولا ہے۔ آپ صلی سلامت رہے، اس دین پہ ہرگز میرا ایمان۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، یہ روز روز نہیں ملتے، ایسے مجمع روز روز نہیں ملا کرتے۔ اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے۔ بھائی کاظم، جس دین میں سفیان ہے، میرا سلام ہے بھائی، جس دین میں سفیان ہے۔ اچھا، شعراء کی ایک قطار تھی جو میرے بعد تشریف فرما تھی، کراچی انچولی ظاہر ہے، اور سرکار ضمیر اختر رکمی صاحب کی مجلس ترحیم تھی، تو پیچھے سے میں نے ایک آواز سن لی، 2 شاعر آپس میں بات کر رہے تھے کہ ٹیکنیکلی آپ میری بات کی تائید کریں گے، جو شاعر ہیں جو شاعری سمجھتے ہیں، بھائی کاظم تو ایک قداور شخصیت ہے، انہوں نے کہا سائل رضا نے عمران کا قافیہ دوسرے مصرے میں لگا دیا، اب چوتھے مصرے میں کیا آئے گا؟ اب میں نے بات سن لی، اور یہی تو شام کی ملکہ کی خیرات ہے، جو بات میں نے وہاں کہی تھی وہی بات کچھی والوں یہاں کر کے دعا لینے لگا ہوں۔ میں نے کہا یہی کریمی ہے، یہی کرم ہے، یہی اس گھر کی خیرات کا معیار ہے، جو بعد میں بات آتی ہے وہ پہلی بات سے بڑی ہوتی ہے۔ اگر اگلی بات کچھی والا تمہیں بڑی محسوس ہو، اب تک ایک ہاتھ بلند ہوا ہے، اگر بات بڑی لگے دوسرے مصرے سے آگے جاتی ہوئی نظر آئے، پھر ایک ہاتھ نہیں، عزت ابو طالب کے لیے 2 ہاتھ اٹھا کے علی علی کرنی ہے۔ میرا بھائی بھی آ گیا، چلے وہ بھی دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے، چوتھے مصرے کی داد ہے، چوتھے مصرے پر دعا ہے، اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے۔ اپنی میزان پہ، اپنے میرٹ پہ سوچنا ہے کہ چوتھا مصرع دوسرے مصرے سے آگے نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے جس دین میں سفیان ہے، جس دین میں سفیان ہے، جس دین میں سفیان ہے، عمران نہیں ہے۔ اور منکر جو نگہبان رسالت کا بنا ہے، وہ شخص منافق ہے، مسلمان نہیں۔ بسم اللہ مالک آپ کو سلام علیکم۔ منکر جو نگہبان رسالت کا بنا ہے، وہ شخص منافق ہے، مسلمان۔ ایک مسدس پڑھتا ہوں 6 مصرے اور 2 شاعر میرے سامنے، اور آپ کی ڈیوٹی کی قبولیت ہے تو یقینی طور پر یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں جو مجھے حکم ہوا ہے، مجھے کہا گیا ہے، مجھے استاد محترم نے کہا انہیں یہ 6 مصرے بڑے پسند ہیں، تو انہوں نے فرمایا سائل رضا وہ یہاں ضرور سنا کے جانا۔ کوئی ہفتہ پہلے میں نے انہیں سنائے ہیں یہ مصرے، جتنے میرے سامنے عباس کے نوکر بیٹھے ہوئے، آپ سوچ رہے ہوں گے مدحت عباس کے مصرے ہیں، عباس کا فضائل نہیں، عباس کے علم پہ لگے ہوئے پنجے کا کیا کہنے، یہ معیار ہے۔ یوں ہی نہیں کچھی کو لکھنؤ کہا جاتا۔ ابھی میں نے ایک اشارہ کیا ہے، اچھا میرے ساتھ اس بات پہ صرف وہ بندہ نہ بولے جس بندے نے عباس کے علم پہ لگا پنجہ دیکھا کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، آپ کی مسکراہٹ بتاتی ہے، سارے بولیں گے۔ کامران بھائی مالک کسے زیادہ عزتیں عطا فرمائے، جس خاندان میں مالک نے آپ کو بھیجا، عزتوں والا خاندان، یہ تسلسل قائم ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ شاعر مجمع کا امتحان لیتا ہے، مجمع لیتے ہیں ذاکر کا امتحان ہے، شاعر کے ذمہ اور ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ اگر چوتھے مصرے پہ بندہ بول پڑے تو کیا کمال ہے، پہلے مصرے پہ کوئی ہم سفر ہو تو پھر لطف آتا ہے۔ پنجہ ذہن میں رکھیں، الحمدللہ ہر علی والے نے دیکھا ہے، میرا پہلا مصرع وصول ہو گیا تو چھٹے مصرے تک کا ایک لطف ہے۔ عباس کے علم پہ لگا پنجہ ذہن میں رکھیں، پنجہ نہیں ہے، عصمت پنجتن کا نور ہے، وہ ہاتھ سلامت رہے جو بلند ہو گیا ہے۔ اب میں ہاتھ کا ذکر کر رہا ہوں، عباس کے ہاتھوں کا تذکرہ ہے، عباس کے پنجے کا تذکرہ ہے۔ اب گوارا ہی نہیں کہ کوئی ہاتھ نیچے رہ جائے، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے
میں حق ادا کروں دوسرے مصرے کا، دعا کیجئے گا۔ پنجہ نہیں ہے، کوئی بات تو ایسی ہوتی ہے جو خطابت کی محتاج نہیں ہوتی۔ مصرع بھیجنے لگا ہوں، نفیس سماتے ہیں میرے سامنے۔ پنجہ نہیں ہے، قسمت پنجتن کا نور ہے، موسیٰ کو لگ رہا ہے یہی کوہ طور ہے۔ آئے اوئے ہوئے، حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ مالک عزت سلامت رکھے، کیا بات ہے اور کیا ماحول ہے بھائی کاظم۔ پنجہ نہیں ہے، عصمت پنجتن کا نور ہے، پنجہ نہیں ہے، عصمت پنجتن کا نور ہے، موسیٰ کو لگ رہا ہے، توجہ کیجئے گا، موسیٰ کو لگ رہا ہے یہی کوہ طور ہے، اور پنجے کی وسعتوں میں وفا کا ظہور ہے۔ نہیں نہیں ایسے نہیں یار، میرے ساتھ ایسے بولو، میں بالکل تکلف کا ایک فکرہ نہیں پڑھ رہا، ایک لفظ نہیں کہہ رہا، ایک حرف نہیں کہہ رہا، میرا ساتھ دیجئے، چوتھا مصرع اس معیار پہ سنیے جیسے میں پڑھنے لگا ہوں، جو معیار آپ کو مولا نے عطا فرمایا ہے۔ پنجہ نہیں ہے، عصمت پنجتن کا نور ہے، موسیٰ کو لگ رہا ہے یہی کوہ طور ہے، پنجے کی وسعتوں میں وفا کا ظہور ہے۔ پنجے، توجہ کیجئے گا، اگر دل بولے تو بولنا ہے، پنجے کی وسعتوں میں وفا کا ظہور ہے، اور منکر جو 5 کا ہے منافق ضرور ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، صدا سلامت، آپ صدا سلامت، آپ صدا سلامت۔ بس دامن وقت میں کیونکہ اتنی وسعت کوئی نہیں، میں نے مسدس کے نتیجے کے 2 مصرے چھوڑ دیے۔ ابھی ہے آنسوؤں میں روانی حسین کی، کیا بات ہے، مالک تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ سارا دن پڑھتا رہوں گا، ساری زندگی پڑھتا رہوں گا، آپ فضائل سنتے رہیں۔ جو پردے میں بیٹھی ہے بھائی کامران، وہ آج آپ سے پرسہ لینے آئی۔ اچھا میں پڑھتا ہوں، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے کہا اب بھی ہے، اس اب بھی میں 1400 سال کی کہانی ہے۔ اب بھی ہے آنسوؤں میں، اللہ کرے کچھی برداشت کر لے اگلا مصرع۔ اب بھی ہے آنسوؤں میں روانی حسین کی، لکھی گئی لہو سے کہانی حسین کی۔ مولا تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، مولا تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ اس انداز سے تو بیدار بیٹھا ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا ہر چہرے پہ گلاب کا پھول تھا۔ اب اس شہادات کا مصائب میں نے آغاز کیا ہے، اللہ کرے میں چوتھا مصرع سمجھا لوں، اس کے بعد ضرورت کوئی نہیں پڑتی پڑھنے کی، اور جو آپ نے ماحول بنا دیا پہلے 2 مصروں پہ، میں نے کہا اب بھی ہے آنسوؤں میں روانی حسین کی، لکھی گئی لہو سے کہانی حسین کی۔ اللہ کرے میں پڑھ لوں، سید معاف کیجئے گا، اکبر فقط نہیں تھا جو کربل میں چل بسا، اجڑی ہے کربلا میں جوانی حسین کی۔ مالک تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، مالک آپ کی عزاداری قائم رکھے۔ اکبر فقط نہیں تھا جو کربل میں چل بسا، ایک فکرہ مجھے پڑھنا ہے، اکبر فقط نہیں تھا جو کربل میں چل بسا، اجڑی ہے کربلا میں جوانی حسین کی۔ اور سرکار انیس کا ایک شعر پڑھتا ہوں، سرکار انیس نے 2 درد ان 2 مصروں میں پابند کیے ہیں۔ انہوں نے کہا عباس مر گئے، جو رویا ہے میرا سلام ہے، لیکن کچھی والوں میری ایک بات سن لینا، میری ایک بات سن لینا، کہیں کوئی حادثہ ہو جائے نا، کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، حادثے کا سب سے چھوٹا، سب سے معمولی اور سب سے ہلکا رد عمل یہ ہے، جو نہیں بھی جانتا ہوتا وہ بھی پوچھتا ہے کیا ہوا۔ جس کا حادثے سے تعلق نہیں، اللہ جانے تو نے رونا ہے یا نہیں رونا، مولا حسین کا ایک درد ہے، سرکار انیس نے کس انداز سے اسے پابند کر دیا ہے، اگر سمجھ لیا تو قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے۔ عباس مر گئے، حسین کہہ رہے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر، ہوا کیا ہے؟ اللہ اکبر، مالک آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ ایک درد ہے، بس آپ بیدار ہیں، الحمدللہ میری ڈیوٹی قبول ہے، خیرات مجھے میری توقع سے زیادہ مل گئی۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ، کچھی والوں میں بڑا راضی ہوں، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ آؤ اس بی بی کو پرسا دیں جو اسی علی اکبر کے لیے آئی ہے، جس نے 18 سال 18 پردوں میں پالا تھا۔ چلو ایک فکرہ آ گیا ہے، اگر میں نہ پڑھوں گا میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا۔ کچھی والوں ادب سن کے روتے ہو تم، یہ تو جہاں جہاں پڑھا ہے قیامت برپا ہو گئی، سنتے آئے ہو نا 18 سال، ماں نے 18 پردوں میں پالا، ادب سن کے رمز کے ساتھ رونے والے لوگ ہیں میرے سامنے۔ جس گھر کے بیٹے پردوں میں پلتے تھے، اللہ جانے اس گھر کی بیٹیوں کا پردہ کیسا تھا۔ اللہ اکبر، اور
मेरी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। भाई कामरान मौला कबूल फरमाए, मौला पुरसा कबूल फरमाए। जिस घर के बेटे पर्दों में पला करते थे, अल्लाह जाने उस घर की बेटियों के क्या पर्दे थे। जब ये लुटा हुआ काफिला खत्म हो गई मजलिस, जब ये काफिला हलब के बाजार में पहुंचा, तो भाई कामरान एक ईसाई औरत ने बड़ा अजीब पुरसा दिया है। ये जब आई ना अकबर के सर वाले नेज़े के नीचे, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, ये वो नेज़ा है जिस पे अली अकबर का सर है। अल्लाह जाने अकबर सादात का कितना बड़ा नुकसान है। ये तो वो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। जिस नेज़े पे अली अकबर का सर था, एक ईसाई औरत है, नेज़े के नीचे आ गई, कभी अकबर का सर देखती है, कभी हाथ उठाती है, कभी मातम करती है, कभी हाथ मलती है। अच्छा, एक जुमला है, रम्ज की बात है, माँ को बड़ा वहम होता है, माँ को बेटा इतना प्यार, कच्छी वालों तुम ना रोए तो पूरे मुल्क में कोई नहीं हाय करेगा इस फिक्रे पर। माँ को बड़ा वहम होता है, जब कोई औरत उसके बेटे को मुसलसल देखे, माँ डर जाती है कि ये मेरे बेटे को नजर ना लगा दे, मेरे बेटे के लिए मनहूस ना हो। और जिसका था ही अली अकबर, जब ये औरत बार बार देख रही थी, ये मंजर देखते हुए अकबर की माँ ने देख लिया और रो के कहती है, इस जवान को क्या देखती है, इस बीबी ने जो रो के बात कही है तो आज रोने के लिए नहीं, कब्र तक रोने के लिए काफी है। वो रो के कहती है, बीबी मैं देख ये रही हूँ कि इतना हसीन मैंने आज तक कोई नहीं देखा, और जितना हसीन ये है, मातम करना, तेरे तो मजहब ही मातम है, मैंने इस जैसा हसीन कोई नहीं देखा। और हाथ इसलिए उठा रही हूँ, अल्लाह करे तू हाय करके पुरसा दे बीबी को, हाथ इसलिए उठा रही हूँ, ये मंजर देख के दुआ मांग रही हूँ, अल्लाह करे इसे नेज़े पे देखने से पहले इसकी माँ मर गई हो, अल्लाह करे तेरी अपनी मर्जी है, इसकी माँ मर गई हो। जब कहा ना इसकी माँ मर गई हो, तो चीख निकल गई अकबर की माँ की, रो के कहती है, तू कहती है माँ मर गई हो, और मैंने इसे बरसी लगते भी देखी है, और मैंने इसे ज़िबा होता भी देखा है, और मैंने इसे नेज़े पे सवार होता